محمد انور صاحب جی. ہاں جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جناب مفتی صاحب جی. جی محمد انور جی بڑی مہربانی جناب. ملتان سے خادم عرض کر رہا ہوں جی. مولانا خادم حسین صاحب؟ نہیں جناب، خادم آپ کا عرض کر رہا ہوں جی. میرا تو خادم کوئی جگہ نہیں ہے. بس عقیدت مند تو ہوتے ہی ہیں نا جی. آپ جو معتقد ہوتے ہیں وہ نہیں جانتے، معتقد تو جانتے ہوتے ہیں نا. اچھا جناب، گزارش ہے جی. یہ جو اپنا تحذیر الناس حضرت نانوتوی صاحب کی جو ہے جی اس کے اندر وہ نبوت کا جو مسئلہ لکھا ہوا ہے جس کے اندر تجویز بھی ہے اور فرضیت بھی ہے، دونوں چیزیں. اگر بالفرض پہلے کہا ہے کہ اگر بالفرض بعض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا. کہ جائے کہ اسی زمین آسمان یا کسی اور زمین آسمان میں آپ کے بعد کوئی نبی تجویز کیا جائے فضلاً عن ان یجوزا، یعنی کوئی تجویز کیا جائے، جائز قرار دیا جائے، یہ اس میں کیا فرق آئے گا؟ آپ کے بعد کوئی نبی جائز قرار دیا جائے تو اس میں کیا فرق آئے گا؟ اگر عملی طور، ایک تو قولی طور پر جائز قرار دینا، عملی طور پر پیدا بھی ہو جائے کوئی نبی تو اس میں حضور کے آخری نبی ہونے میں فرق نہیں آتا. یہ صراحتاً انکار نہیں ہے جی کس اس ختم نبوت کا. یہ جو آپ لفظ پڑھ رہے ہیں جی تحذیر الناس اردو میں ہے. جی جی جی. یہ الفاظ عربی کے آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو میں نے اس کا ترجمہ ویسے عربی میں اپنے لفظوں میں کیا ہے. فاضلاً نہیں ہو تجویز کا معنی امکان ہے. جی تجویز کا معنی امکان ہوتا ہے. تجویز کا معنی امکان ہوتا ہے یا جائز قرار دینا ہوتا ہے؟ حضور یہ ذرا مہربانی فرمائے، تجویز کا معنی امکان کون سی کتاب میں ہے؟ یہ فلسفے کی جتنی کتابیں ہیں ان کے صرف ایک کا نام بتا دیں کہ انہوں نے تجویز کا معنی امکان کیا. شرح تہذیب اگر پڑھی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک نہیں کئی جگہ جو ہے وہ مہربانی ایک جگہ بتا دیں کہ تجویز کا معنی امکان ہو. جی مہربانی فرما کے شرح تہذیب کا ایک مقام بتا دیں جہاں پر لکھا ہو تجویز بمعنی امکان ہے. وجہات جو ہے ان کی بحث میں دیکھیں جی کہ جن کا امکان ہو وہاں جواز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اچھا، جہاں پر یعنی امکان ہوگا وہاں پر جواز ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی جواز اور امکان مترادف شمار ہوتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو چیز ممکن ہوگی وہ چیز جائز ہوگی، جو چیز جائز ہوگی وہ ممکن ہوگی. ایک ہے جائز فقہی اعتبار سے، ایک ہے اس فلسفی اور منطقی اصطلاح کے اعتبار سے. اچھا، جواز کا معنی امکان ہے. جی اچھا حضرت، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے لوکان فیہ ما آلیۃ الا اللہ لفسدتا. جی کہ اگر کئی خدا ممکن ہوتے تجویز کر لیے جاتے تو آسمان و زمین تباہ ہو جاتے. قل ان کان للرحمن ولد، کہ اگر بالفرض جو ہے اللہ کی اولاد ہوتی فانا اول العابدین، میں سب سے پہلے عبادت کرتا. تو جس طرح یہ جملے فرضیے ہیں، پیر قمر الدین صاحب سیالوی نے بھی یہی لکھا کہ جہاں تک مولانا قاسم نانوتوی کا ذہن گیا ہے وہاں تک معترضین کی عقل نہیں پہنچ سکی، اس لیے اپنے کم سمجھی کی وجہ سے جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں. یہ کون سی کتاب میں ہے؟ یہ وہ ڈھول کی آواز ہے، اس کے اندر ہے. اچھا،
تو اس میں یہ یعنی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کلام سمجھ نہیں سکے. اچھا تو آپ اچھا یہ بتائیں آپ کہ یہ کتاب لکھنے کا اصل منشا کیا تھا؟ اصل منشا بھی ختم نبوت پہ اعتراض تھا. ختم نبوت پہ اعتراض تھا. کون سا اعتراض؟ وہ آثار ابن عباس کی وجہ سے تھا تو کوئی اور چیز تھی؟ تو آثار ابن عباس میں تو وقوع ہے یا امکان اور جواز ہے؟ تو انہوں نے بھی امکان ہی لکھا، وقوع کہاں لکھا حضور وہاں حضرت میری گزارش یہ ہے کہ اثر ابن عباس میں تو وقوع کا ہے کہ وہ محمد قوم نبی کا نبی قوم وغیرہ کے جو الفاظ آئے ہیں وہاں پر تو واقع ہے. تو یہ فرضیت اور واقع پھر اثر ابن عباس کا دفاع کیسے ہوا؟ آپ ملتان سے ہیں؟ جی جی جی. اگر تشریف لے ہیں تو آپ کو ساری کتابیں حضور مہربانی فرمائے. میں میری نہ کوئی تشریف ہے نہ کوئی لا سکتا ہوں. غریب سا آدمی ہوں، مسکین سا، بس صرف پریشانی بنی ہوئی ہے. ادھر کوئی بریلوی ہیں وہ تنگ کرتے ہیں. یہ ان کی پریشانیاں اور تنگیاں کہ اس کا نام ہے تحذیر الناس عن آثار ابن عباس. اس کا مطلب ہے آثار ابن عباس کے انکار سے وہ لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں کہ مت اس کا انکار کیجیے کیونکہ یہ چیز بالکل درست ہے. اب آپ بتائیں یہاں پر تجویز امکان کے معنی میں ہے، یہ فلسفیانہ باتیں کیوں آپ لے کر آ گئے ہیں؟ آثار ابن عباس کا امکان کے ساتھ تعلق ہے یا وقوع کے ساتھ ہے؟ بس یہ اتنا بتا دیں مجھے. نہیں آپ کے پاس ہے تحذیر الناس پڑی ہے تو جی میرے پاس پڑی ہوئی ہے، میرے پاس پڑی ہوئی ہے. زمانے کے منکر کو ایسے ہی کافر سمجھتا ہوں جیسے نماز کی رقصوں کا منکر کافر یہ لکھا ہے اس میں نہیں. جی ٹھیک ہے جناب. اچھا اب یہ بتائیں کہ جب خاتم نبوت کے منکر کو وہ کافر سمجھتا ہے تو اثر ابن عباس کا حل کیسے پیش کیا؟ تو وہ تو بتا دیا کہ وہ کیا بتا دیا حضرت جی؟ آپ بتائیں مہربانی. جی یہ رتبے حضرت گزارش یہ ہے کہ یہ رتبے یہ کتبے اور یہ اوپر نیچے کی جو مار مور کر ادھر سے وہ جو حقیقت ہوتی ہے وہ مسخ نہیں ہو سکتی. جب بات ثابت کی جا رہی ہے یہ اثر صحیح ہے، اس کا مضمون بالکل صحیح ہے، مضمون کے اندر وقوع ہے، ادھر فرضیت کی بات ہے. بتائیں پھر حضرت کھانچ مارتے رہے یا کچھ لکھتے رہے ہیں؟ یا آپ اتنا بتا دیں. یہ اس کے اندر وہ ہے صرف ایک بات کے اندر جی اثر ابن عباس کے اندر وقوع ہے تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کا یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے، وہ اثر صحیح نہیں ہے، باطل ہے. جیسے شاذ اور بمرتن جب کہا گیا یہ عقائد کی بات ہے اور معول ہے، اس کی تعویل کرنا پڑے گی. ہمیشہ یہ اصول ہوتا ہے کہ جب ظنی قطعی کے مقابلے میں آئے تو ظنی کے اندر تعویل کی جاتی ہے، قطعی کے اندر نہیں کی جاتی. قطعی کے اندر تعویل کرنے والا مرتد اور کافر ہوتا ہے. خاتم النبیین کی نص قطعی ہے، اس کے اندر تعویل حضرت نے کیسے کی ہے بتائیں؟ یہ آپ نے جواب پورا نہیں حضور یہ بتائیں آپ حسن اعتقاد کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں یا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ الحمدللہ اطمینان ہے مجھے. اطمینان آپ ایسا کریں اگر آپ کے پاس اطمینان مانتے ہیں نہیں آپ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں کا مظہر حکم ہے مولانا نوطری. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ حضرت آپ پر بہتان مت لگائیں، یہ وہ بات نہیں کر سکتے. یہ بات کسی جھوٹے کذاب کی بیانی تو ہو سکتی ہے، پھر میرے کے ساتھ یہ بات نہیں ہو سکتی. جی جی میں ضرور پتہ بتاؤں گا جناب، آپ بالکل آئیں. میں آپ کی دعوت کروں گا. میں حضور میں آپ کی دعوت کروں گا، آپ کی خدمت کروں گا، آپ کو بلاؤں گا. لیکن میری پریشانی وقتی طور پر یہ بریلویوں سے جان چھڑوا دیں میری برائے مہربانی. یہ گلے پڑے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں میری بات تو سنیں نا. وہ کہتے ہیں کہ اثر ابن عباس میں وقوع کی بات ہے، وہاں پر صاف ہے کہ نبی کا نبی کم ابراہیم کا ابراہیم کم فلاں. یہ کیا ہے؟ وہاں پر تو ہے اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ جناب فرض. اب جب بتائیں فرض ہے تو اثر ابن عباس کے متعلق انہوں نے کیا کیا؟ اس کا مطلب ہے صرف وقت ضائع کیا یا کفر اپنے ظاہر کرتے رہے اور کچھ بھی نہ ہو سکا؟ یہ کیا عجیب بات ہے حضرت. اچھا ذرا آپ میری بات سننے کے لیے تیار ہیں یا صرف اپنی سنانی ہے؟ میں تو کان بنا ہوا ہوں، آپ سنائیں. جی
میں کان بنا حضرت نے یہ جواب دیا کہ ختم نبوت کی 2 قسمیں ہیں جی 3 قسمیں ہیں، زمانی، مکانی، رتبی۔ بالکل صحیح ہے۔ کون سی ختم نبوت یہاں پر اثر ابن عباس میں کون سی ختم نبوت نہیں بنتی جس کے نہ بننے نہ ثابت ہونے سے حضور کے خاتم النبیون میں فرق لگا؟ جی جی میں صرف استفسار ساتھ ساتھ کرتا جاؤں گا نا جی حضور اگر جو موق لگی دوسرے سے ہی گل سن ذرا۔ جی جی فرمائیے۔ حضرت نے جواب یہ کہ ختم نبوت اثر رتبی ہے اور رتبی کو زمانی لازم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو مرتبے کے اعتبار سے مقدم ہوتا ہے اس کو آخر میں ظاہر کیا جاتا ہے، یہ ہے ٹھیک ہے۔ اس لیے حضور کی ختم نبوت اچھا حضور ایک منٹ جو بھی آخر میں حضور حضور ایک منٹ کہ یہ جو رتبے آپ دہرائیں میں نے کیا کہا ہے؟ آپ نے جو کہا ہے میں نے سن لیا ہے کہ رتبی کے میری بات سنیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ رتبی کے اعتبار سے جو فضیلت رتبی ہوتی ہے اس کو آخر میں ظاہر کیا جاتا ہے فضیلت بعد۔ آپ نے بتایا کہ یہی بات میری بات سنیں ہوئے یا نہیں ہوئے جی آپ آخری ہوئے یا نہیں ہوئے؟ آخری رتبی حضور کے لیے ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ مرتبے کے اعتبار سے جو ہے وہ آخر میں ظاہر ہوتا ہے، نتیجہ آخر میں نکلتا ہے، ٹھیک ہے مانی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیں پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ اسی طرح نبوت کا جاری رہے گا اور رتبے کے اعتبار سے آپ بلند ہوں گے، یہی تو حضرت کا موقف ہے جو اس نے پیش کیا ہے، آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہہ دیا کہ جب مرتبہ ہے تو آخر میں ہے۔ اچھا آخر میں ہے تو پھر اثر ابن عباس صحیح کیسے ہوا؟ اس کی توجہ کیا ہوئی؟ اس کی توجہ کیا ہوئی؟ اس کی توجہ کیا ہوئی؟ میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر جتنی بھی 7 زمینوں کے اندر ہے حضور آخر میں ہے، کیونکہ مرتبے کے اعتبار سے جو ہے وہ آخر سے ہے۔ لا حول ولا قوت۔ جب اب وہ آئے محمد سب کچھ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے، اس کا مطلب ہے 7 زمینوں کے اندر 7 نبی آپ کے زمانے میں موجود تھے، لیکن افسر آپ ہے، یہی تو کفر ہے اور کیا کفر ہوتا ہے؟ یہ لفظ کہاں ہے؟ کیا تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا۔ کیا حضور کے زمانے میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ چلو آج کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی باتوں کا کوئی علم نہیں ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی جی ٹھیک ہے، یہ بتا دیا کہ سب نبیوں سے حضور افضل ہے کہ نہیں؟ پھر وہی اچھا یہ بتائیں افضلیت جو ہے نہیں یہ بتائیں، اچھا آپ یہ بتائیں کہ حضرت مہربانی فرمائے، ناراض نہ ہوں، آپ تو خفا ہو رہے ہیں، علماء خفا نہیں ہوتے، آپ تو بزرگ لوگ ہیں جی، لگتا ہے کہ ایک دم پر بھی زیادہ ہی پاؤں آ گیا ہے، مہربانی فرمائے جی۔ اچھا بہت اچھے جناب، یہ بتائیں صدیق اکبر صحابہ میں افضل سے سب سے پہلے آئے کہ آخر میں آئے؟ جو بات یہ آپ کے جھوٹ کے پرندے کہاں نکل گئے؟ اب بتائیں یہ کالے باطل جو آپ کر رہے ہیں یہ کہاں سے ہو؟ حضور اپنی نوسط مجھ پر مت ڈالیں، آپ مہربانی کریں، جو جواب ہے وہی دیں، آپ نوسط ڈال رہے ہیں، مہربانی کریں، میں تو عرض کر رہا ہوں حضور میں ابھی بتاتا ہوں، آپ کی خدمت کروں گا، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو رتبے میں افضل ہو، حضور میری بات سنیں اور میری بات حضرت میں کسی پیر کو نہیں مانتا، میں فرض کرو کسی پیر کو نہیں مانتا، میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں، اس کے مطابق بات کریں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو رتبے میں افضل ہے وہ زمانے میں آخر ہوتا ہے، بتائیں صدیق اکبر رتبے میں افضل ہے، سب سے پہلے آیا ہے، ایمان کے اندر سب سے پہلے آئے، یہ جھوٹ آپ کا نکل گیا کہ نہیں نکلا؟ یہ بات دعویٰ آپ نے کہاں سے نکالا ہے؟ قرآن حدیث سے نکالا ہے کوئی؟ یہ پلیا آپ نے کہاں سے بنا لیا؟ بتاؤ کون سی حدیث میں پلیا آیا ہے؟ کون سے بزرگ کا یہ قول ہے کہ یہ دارالدیوبند کی اختراع ہے جو آپ نے پیش کر دی ہے؟ یہ بات لازم آ رہی ہے نا جی، اور حضرت ابوبکر صدیق کو سب افضل کہتے ہیں، افضل کہتے ہیں، تو اس سے بتاؤ زمانہ بعد کا ہے یا پہلے کا ہے؟ اب کہاں ہو گئے؟ آپ ایسا کریں دارالدیوبند سے لے کر سارے مجھے یہ جواب دیں ہے جی، ورنہ تو وہ بریلوی مجھے کھاتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو
खुद बताना, मैं तुझे आगे तेरी जान छुड़ा लेता हूँ या मेरे पास हजरत मेरी मेहरबानी, मैं आपको बुलाता हूँ, खुदारा मेरी जान छुड़वाइए, मुझे लेते हैं। अब मैं तो जब मुझे तो ये खतरा हो गया है कि मेरी जान कहाँ छूटेगी जब तो आपकी फंस गई है। तो खुद जो है वो फंसा हुआ है। मैं तो फंसा हुआ था, लेकिन आपको भी फंसा लिया, आप क्या करें? आप कोई और बुजुर्ग निकाले, आप मेहरबानी करें, आप कोई और बुजुर्ग निकाले जो हमें निकाले। मुझे लगता है वो भी फंस जाएंगे और ये फंसने का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं निकालूंगा। तू निकालेगा तो तेरा ईमान खुद जा रहा है। हजरत मेहरबानी करे, आप परेशान क्यों हो गए? आप तो बुखला जाए लगते हैं, क्या हुआ है सर? आप ये बात तो वाज़ेह हो गई कि वो हजरत नानोतवी का इतराज आपकी समझ में आ गया है। जी एतराज नहीं, आपके जो खुराफात है वो समझ चुका हूँ मैं, लेकिन उसका ये है कि परेशान कौन बात यह है कि हम बुजुर्ग मानते हैं, उनको क्या करें? इसका क्या बनेगा? बुजुर्गी का क्या बनेगा? बुजुर्ग मानने से हमारा क्या बनेगा? आपका क्या बनेगा? वरना इसका जवाब देंगे। मुनाज़रा अजीब का भी पढ़ लेना था जी, अब्दुल अजीज जो है वो मान गए थे। हजरत अब्दुल अजीज को नबी मानता हूँ, न किसी को मैं रसूल मानता हूँ, न साहबी मानता हूँ, न इमाम मानता हूँ, न मुक्तदा मानता हूँ। मैं दीन को मानता हूँ। सुनो, मैं दीन को मानता हूँ, मैं दीन को मानता हूँ, दीन वाले को मानता हूँ, गलती को खता मानता हूँ, सवाब को सवाब मानता हूँ। मैं जो आप पर एतराज कर रहा हूँ, इस इबारत का ईमान साबित करें, बस इस इबारत का आदम कुफ्र साबित कर दे। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं तो आपके इस इफ़हाम पर मैं कलमा दोबारा पढ़ूंगा, तौबा करूंगा। हाँ, इस बार उसमें कुफ्र क्या है बताओ? जी, इसमें कुफ्र यह है कि खातिमे नबूवत का इतना बड़ा इनकार है कि 7 जमीनों में बिलफेल नबूवत के साथ मुत्तसिफ शख्स मौजूद है और रसूल अकरम के जमाने से लेकर अब तक फिर चल रहे हैं, मरने का भी उनको कोई पता नहीं है, मर गए हैं कि जीवते हैं। हाजी, आज आप बताएं कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके जमाने में या आपके बाद समझे किसी आसमान जमीन में कोई नबी नबूवत के साथ मुत्तसिफ जो है वो उसी तरह मौजूद है और बाकी और दायम है। बताओ ये वो काफिर है या मुसलमान है? ये मौजूद है कि बल्कि अब भी मौजूद है? अब मौजूद है या असर इब्ने अब्बास में है? असर इब्ने अब्बास में यही बात है कि अब मौजूद है। फी कुल्ली नबीयुन फी कुल्ले नबीयुन क्या है? फी कुल्ले आपको इबारत नहीं आ रही, वो उठा हुआ वो सुनो मैं इबारत सुना देता हूँ। जाहिद कौशल साहब वाली वो उठा अपना आसमाओं से के जमाने में थे। क्या ये किसने कहा है कि हुजूर के जमाने के अगर सुनिए, अगर हुजूर के जमाने में नहीं थे तो बताए बाद में हुए या पहले? अगर पहले हुए तो परेशानी क्या लगी हजरत को ये तहजीर उन्नास लिखने की? वो तो पहले बहुत से नबी गुजर चुके थे। जो बिज़ात होता है वो आखिर के अंदर लाना, मैं कहता हूँ लानात ऐसे कौल पर ये कहाँ से निकाला कि जो अफजल होता है वो आखिर में आता है? मैं कहता हूँ वो क्या ताज़ीर उन्नास में दिखाना है? मैं कह रहा हूँ अफजल रुतबी कौन सा मुसल्लम है? अफजल रुतबी जो ताखिर नवानी को कौन सा मुसल्लम? ये कहाँ से कुलिया निकाला है? ये वहाँ से निकाला है जहाँ से पीर कमरुद्दीन ने जो है वो उसको पीर कमरुद्दीन तेरे लिए तो वो तुम्हारे लिए खुदा रसूल बन गया क्या? वो जाहिद कौसरी वाली महत जल्द वाली ये रोज लगा चोरन जी उन्होंने ये बात वाज़ेह तौर पर ये कह दी है कि वो आखिर में आता है और हजूर का आखिरी होना साबित हो गया। उसी तहजीर उन्नास में वो लिखते हैं कि जो खत्मे नबुव्वत ज़मानी का मैंने इनकार नहीं किया बल्कि मुनकर के लिए इनकार की गुंजाइश ही छोड़ दी। ये जी अजीज मैं सुनाता हूँ जी, अल्फाज सुना रहा हूँ। 131 सफ़े पर दूसरी जल्द किताबुल अस्माए व सिफात की ये सांगलेहल वाली जो छपी है ना, उसके अंदर हजरत ये 131 सफ़े पर मौजूद है। अल्फाज मैं सुना देता हूँ और उसकी जो है वो सनद की हैसियत
یہ ہے سب اردین فی کل اردن نبی کا نبیکم و آدم کا آدم و نوح کا نوح و ابراہیم کا ابراہیم و عیسیٰ کا عیسیٰ. اور پھر جناب جی دوسری سند کے ساتھ جو اس کے اندر فرمایا فی کل اردن نحو ابراہیم. اب بتاؤ یہاں پر تو نحو کے لفظ بھی آ گئے ہیں, یہ تو تشبیہ تھی. اب بتائیں زمانہ کون سا ہے بتاؤ, یہاں زمانے کے اوپر کرنے والا لفظ ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. بتا دیا کہ حضور آخر کے اندر ہے, حضور آخر کے اندر ہے وہ بھی حضور آخر کے اندر ہے. اچھا اگر ہو بھی صحیح تو حضور آخر کے اندر ہے, کیونکہ رتبے کے اعتبار سے. حضرت میری بات سنیں, آپ یہ جو ہے نا تخلیق اور تلبیس اور تدلیس جو ہے نا اس سے کچھ نہیں بنتا ہوتا, حقیقت کہاں چھپ سکتی ہے. آپ خود فرما رہے ہیں کہ حضرت نے فرمایا جو رتبے کے اعتبار سے ہوتا ہے وہ آخر میں ہوتا ہے. یعنی رتبے جیسے ہم کہتے ہیں خاتم الحفاظ, اس کا مطلب کیا ہے؟ یہی تو تعبیر ہے قرآن کی خاتم النبیین کے اندر جو کفر کیا ہے. خاتم الحفاظ جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ رتبے کے اعتبار سے آپ آخر ہیں, ورنہ حافظ تو بہت تھے جی. اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بھی اسی طرح عقیدہ رکھنا چاہیے کہ رتبے کے اعتبار سے بلند تھے, ورنہ زمانے کے اعتبار سے نہیں تھے. یہ جو بکواس کی ہے اس میں دکھا دو. کس میں؟ تحذیر الناس میں. یہ تو بکواس کر رہا ہے. جی جی کے خاتم الفاظ کی طرح میں خرافہ سنا دیتا ہوں. اگر بالفرض بعض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی ہو رہی ہے وہ کر یہ حضرت آپ کو آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اعتبار سے جو ہے وہ آخر میں آتا ہے, تو بتا دیا کہ حدیث اگر صحیح بھی ہو تو اس میں کوئی کفر لازم نہیں آتا, جو رتبے کے اعتبار سے وہ آخر میں آتا ہے. اچھا یہ بتائیں, جب یہ سارے نبی پہلے گزر چکے تھے تو پریشانی کیا تھی؟ اسی کا جواب دے دیں. پریشانی اور تمہارا خاتمہ ایسا ہو گیا کہ تمہاری عقل پتہ نہیں کہاں پہلے ملی بھی ہے کہ نہیں ہے, مجھے تو ضرورت ہے ملی نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے. حضور کے حدیث سے جو ہے وہ حدیث کو بچانا تھا. اچھا منکرین حدیث کو بچانا تھا تو پہلے نہیں بچا سکے تھے کوئی امام؟ حضرت نے بچانا تھا. یہ امام بحقی کے صاحب نے لکھا ہے. کس نے انکار کیا اس حدیث کا؟ کس نے؟ یہ اصل ابن عباس منصور میں ہے کہ نہیں؟ جی. اس کا معنی نہیں ہے, اس کا مطلب نہیں بیان کیا گیا, بغیر معنی مطلب کا بیان کیا ہوا ہے. مانا تو اس کا انہوں نے واضح کر دیا کہ یہاں پر یا یہ ہے کہ حدیث شاذ سے مرہ جس طرح آ گیا سند کے اعتبار سے ثابت نہیں, اب تعویل کرنا پڑے گی. تعویل انہوں نے کی من بعد الوجود تشبیہ مقصود ہے. بات بڑی ہے, اس کی بات بتاؤ انہوں نے کیا حکم لگایا اس پر؟ کس پر؟ شاذ اور بے مرہ یہ لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر. یہ لکھا ہے شاذ بے مرہ. شاذ تو شاذ جو ہے وہ حدیث ہے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا بتاؤ. شاذ جو ہے اس کی قسم ہے کہ صحیح کی ہے؟ شاذ اس کی قسم ہے صحیح کی ہے بتاؤ. شذوذ علت قادحہ ہوتی ہے صحت کے اندر یا نہیں؟ اور یہ سنو تمہاری حدیث ثانی ابھی نکل جاتے ہیں. مرتن کا لفظ کیوں آیا تھا؟ مرتن کا چار بات کو سنو گا. یہ بتاؤ ہوتا ہے کیا شاذ کا معنی بتاؤ. شاذ کا معنی منفرد, اکیلا, علیحدہ, منفرد, علیحدہ. ہاں منفرد. جو علیحدہ ہوتا ہے وہ جگہ ہوتی ہے. وہ کیا ٹھیک ہے. دارالدیوبند سے ایسے ہی علمانا چاہیے تھا کہ شذوذ سے روایت بھی غریب ہے اور آخری بھی غریب ہے. وہ اچھا غریب اور شاذ آپ کا معنی نہیں آتا. اس کا مطلب ہے شاذ نہیں آتا. کیا شاذ کا تجھے معنی نہیں آتا؟ شاذ تمہارا کیوں نہیں آتا؟ اصل شاذ شذوذ مخالفت شذوذ کا لغوی معنی کے اعتبار سے منفرد ہے, لیکن انفراد ایسا کہ جو مخالفت کو مستلزم ہو. جب سکا ہو سک کے مخالفت کرتا ہے اس وقت بھی شاذ اس وقت اس کو شاذ کہہ دیتے ہیں. یہاں پر مخالفت موجود ہے. شاذ بے مرہ تبھی تو کہا گیا ہے. ہاں یہ اب اس کی مخالفت دکھاؤ کہ اس کے مخالف کون سے سکا جو ہے وہ روایت کر رہی ہے. کیا کر رہے ہیں؟ امام بحقی سے پوچھو. مجھے کیوں پوچھو؟ امام بحقی نے حکم لگایا شاذ پہ مر رہا تو اس کا مطابق ہی نہیں. امام بحقی کے بارے میں پڑھ رہا ہوں.
اندھی تقلید کر رہا ہے اس کی. اچھا آپ اندھی تقلید قاسم نانوتوی کی کر رہے ہیں کفر میں اور میں ایمان میں نہ کروں. ہاں اس لیے کہ وہ حدیث کو بچانا چاہتے ہیں. آپ بتائیں تعویل اس کی ہوگی یا خاتم النبیین کی ہوگی؟ بتاؤ کیا تمہارا عقیدہ ہے؟ تعویل زنی میں ہوگی کہ قطعی میں ہوگی؟ تعویل اصول کیا ہے؟ کوئی جانتے ہو اصول دنیا میں کبھی پڑھا ہے؟ ہاں کیا اصول ہوتا ہے؟ جب زنی اور قطعی آپس میں متعارض ہو جائیں تو تعویل کس کے قابل ہوتی ہے؟ تعویل کے قابل کون ہوتا ہے؟ کس کو مانا جو ہے اس کو توجیہ کر کے اس کو زنی کون ہے بتاؤ ذرا. کون ہے زنی کون ہے؟ قطعی خاتم النبیین ہے. زنی یہ روایت ہے اور زنی زنی بھی ایسے درجے کے کہ ضعیف ہے. خاتم النبیین کا انہوں نے انکار نہیں کیا. خاتم النبیین کے 3 معنی بیان کیے ہیں. تجھے یہ بھی پتہ نہیں ابھی تک حضرت خاتم النبیین کے 3 معنی یہ جہالتیں ادھر سے ہی نکلیں گی. یہ جہالت ہے. کوئی خاتم النبیین کا ایک ہی معنی ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حدیث پڑھ دے کہ یہ کس میں نہیں ہے. کیا چلو ابھی جو حضرت یہ بتائیں آپ مدعی ہے. حضرت یہ بتائیں آپ مدعی ہیں میں آپ کا سائل ہوں. مدعی اپنے دعوے پر دلیل پیش کرتا ہے کہ سائل پیش کرتا ہے. خیر ہے آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مدعی کسے کہتے ہیں؟ ابھی ثابت کر رہے ہیں کہ 3 قسمیں ہیں نبوت کی. قرآن و حدیث میں 3 خاتم النبیین کی 3 قسمیں بتا دیں قرآن و حدیث. مدعی کی تعریف حضرت اپنی نوسط مجھ پر نہ ڈالے. آپ مہربانی کریں اپنی نوسط. جی فرمائیں. مدعی کسے کہتے ہیں؟ حضرت میں عرض کرتا ہوں آپ میری بات سنیں. مدعی کہتے ہیں اس قذاب کو جو ایسی جھوٹی باتیں خدا رسول شریعت کی طرف نقل کر دے, منسوخ کر دے اور آئے جائے کچھ بھی نہ, اس کو پتہ نہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں. خاتم النبیین 3 معنوں میں نکال دیا. پہلے اسلاف میں سے کسی کے لیے مدعی کی تعریف کیا. جی جھوٹے مدعی کی یہ تعریف ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں جھوٹے مدعی کی تعریف. یہی تو منحوس ہے کہ جو حدیث کا بھی انکار کر رہا ہے انکار کر رہا ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ اچھا ہے تجویز بمانے ممکن. اچھا یہ بتاؤ جب ممکن ہے تو بالفرض جو پہلے کہا ہے وہ امکان نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ پھر یہ فضل کس لیے ہے؟ بالفرض جو ہے ہاں وہ پیر الدین نے بتایا کہ قضیہ فرضیہ کو قضیہ حقیقیہ سمجھ کر اعتراض کرتے ہیں. بہت اچھے جناب. زمین میں کئی خدا ہوتے ہیں فرض. جی اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پر بھی اعتراض کریں گے. حضور آگے کیا لکھا ہوا ہے ذرا وہ بھی مہربانی فرمائے. اس قضیہ فرضیہ اس قضیہ فرضیہ میں فرق کیا ہے؟ پتہ ہے جزا کیا ہے یہاں پر؟ جزا یہ ہے کہ کچھ فرق نہ آئے گا. وہاں پر یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اگر کوئی ہوتا تو میں اس کی پوجا کرتا, جب نہیں تو پوجا کیسے کروں؟ اب بتائیں کہ یہاں پر میں چھڑیا بناتا ہوں. میں کہتا ہوں قاسم نانوتوی صاحب اگر غیر مسلم ہوتے تو کچھ فرق نہ آتا. بتائیں یہ قضیہ فرضیہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کس میں فرق نہ آتا؟ اگر قاسم نانوتوی صاحب غیر مسلم ہوتے تو کچھ فرق نہ آتا. کس میں فرق نہ آتا؟ نانوتوی میں نہ آتا یا کچھ میں نہ آتا؟ قاسم نانوتوی صاحب میں کچھ فرق نہ آتا. لاہور یہ کلمہ کفری ہے. اب جو کافر ہو گیا کلمہ پڑھ, جو کافر ہو گیا اس میں کچھ فرق نہیں آتا. ابھی کلمہ پڑھ ہے حضور میری بات تو سنو, بات تو سنو حضرت. آپ جیسوں سے آپ جیسے میری بات تو سنے نا. ہاں جب قاسم نانوتوی میں جاتا تو قاسم نانوتوی میں کچھ فرق نہ آتا. جس طرح کہ یہ کوئی فرق نہیں آئے گا. اچھا تو یہ نبوت سے منکر ہو رہا ہے اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا. ابھی کلمہ پڑھ دوبارہ. آپ اچھا یہ بتائیں کلمہ آپ جیسا پڑھو. کچھ بھی نہیں سمجھتا. حضرت میں عرض کرتا ہوں آپ جیسے کلمہ پڑھو یا میں اپنی جیسا جس طرح بزرگ پڑھتے ہیں مومنین پڑھتے ہیں اس جیسا پڑھوں. آپ اسلام میں داخل ہونے والا کلمہ ہے وہ پڑھو. تو وہ آپ کے پاس نہیں ہے اس وجہ سے. وہ آپ کے پاس جب آئے گا میں اس وقت پڑھ لوں گا. مہربانی کریں ذرا اس مسئلے کا حل کریں. تو یہ مسئلہ تو حل ہو گیا. کیا حل ہو گیا؟ بڑھیا حل ہو گیا. یہ مسئلہ تو اور لگ رہا ہے. حضرت پھنسے ہوئے ہیں. حضرت میں عرض کرتا ہوں
मैं ऐसे औलिया को नहीं। माजरत ना कर, अल्लाह ताला से माजरत कर जी। ये तेरे ऊपर मार पड़ी अभी। ये मार तो कासिम नानोत्री से शुरू हुई है, जो आप शुरू करें जी। कुफर को कुछ भी नहीं समझता। हजूर मैं कुफर को क्या समझ सकता हूँ, हकायक मारिफ के मैं करीब नहीं जा सकता। मेरी बात सुने, ये मेरे पास किताब पड़ी हुई है हकीम उल उम्मत साहब की, हिफाजत जौमिया 9 जिल्द है, सफा नंबर 212 है। इसमें हकायक और मारिफ जो बयान करने का तरीका लिखा हुआ है। मेरी बात सुने, वही पूरी कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कलमा पढ़े। अब देखें हजरत का क्या तरीका है। वाज हकायक और मारिफ मेरे ख्याल में देवबंदी मजहब के पास इसी तरह ही चले आते हैं। इसी वजह से कोई गुमराह तुम में से नहीं, सब हिदायत पर है कि हजरत फरमाते हैं कि मैं नंगा होकर बाजार में आऊं, एक आला तनासुल पकड़े, लड़के पीछे उंगली दे और जनाब जी फिर छोकरों की जमात को कहे फड़वा है रे फड़वा है, फड़वा है रे फड़वा है। फिर हकायक को मारिफ बयान करूंगा, कोई गुमराह ना होगा। मालूम हुआ तुम हिदायत पर इसी तरह से आते हो। ये किताब भी जो है जरा ये जो आपके पास बैठे हैं उनको देखे मेरे पास भेजे। हजरत मैं नहीं भेजता, ये इदारा तालीफात है सिर्फिया मुल्तान। मेरी बात सुने, मेरी बात जी। अगर मौलाना चौधरी साहब का अपना कौल ना हुआ जी तो कहा तेरी सजा क्या है? मेरी सजा जो कुत्ते की ओर से भी बदतर बना देना, मेहरबानी करें। मैं ये जिल्द लिख ले, 9 नंबर जिल्द है, सफा नंबर 212 है, तालीफात अशरफिया मुल्तान से छपी हुई है, मलफूजात हकीम उल उम्मत। अगर ये बात हजरत की तरफ से अपने मामू के वाज के तरीके और हिकायत अजीबा के बयान पर तौर पर न हो तो मेरी कुत्ते की मौत। जी मौलाना अपने मामू की बेहतरीन हिकायत पेश कर रहे हैं, मारिफ व हकायक बयान करने का तरीका बता रहे हैं। मालूम हुआ आपके पास तरीका यही आता है मारिफ हकायक बयान करने का नाम लिखा है जी। यशरफी थानवी का नाम लिया, अब जो है वो दूसरी हिकायत की तरफ आ गया। क्यों दूसरी? मामू की हिकायत खुद बयान कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ? अपने मामू की हिकायत खुद बयान कर रहा है, उसका कौल नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है कि ये मेरे मामे ने बेगैरती की है। बहरहाल है, बहरहाल क्या तो आपका तो हाल ही मिला, बहरहाल क्या करें? पड़ गई है हजूर मेरी बात सुने, मेरी बात तो सुने। बहरहाल आप कह रहे हैं बहरहाल तो तब होगा कि हाल हो, आपका तो हाल ही मिला। तेरा हाल है कि कलमा कुफरिया कह दिया। वो हजरत बुजुर्ग जिस तरह तुम कलमा पढ़ते हो, खुदा इस तरह न पढ़ने दे हमें। हमारी अल्लाह से माफी है, अल्लाह हमें ऐसी तौफीक न देना जिस तरह ये कलमा पढ़ते हैं। हमें वो सिर्फ ऐसे कलमा पढ़ने की तौफीक देना जिस तरह वो नहीं पढ़ते हैं। आप मेहरबानी करें, आप इसका हल सोचें। मैं आपको फिर कभी तकलीफ दूंगा। मेरी बात सुने, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा उसको खुदा बना रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा। पीर मेरे शाह साहब ने जो है वो ये कहा है कि वो बहुत बड़े मोमन है। उन्होंने अगर उनकी दलील देते हो तो उन्होंने ये भी लिखा है कि इस्माइल देहलवी गुमराही करता था, गुमराही फैलाता था। उसकी ये तमाम तफसीली बातें जो है गुमराही शिर्क के मसले को उठाकर उसने, चलो उसको भी गुमराह कह दो। अब इतना तो मान लो, एक का कौल पेश करना है तो दूसरा उसी शख्स का